اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم سورہ نساء آیت نمبر 26 پارے 5 کا دوسرا رکوع شروع۔ جلالن کا صفحہ 75۔ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تاکہ تمہارے لیے بیان کرے شرائع دینکم و مصالح امرکم، کیا بیان کرے؟ تمہارے دین کے شرائع کو، یعنی احکامات کو، دین کی شریعتوں کو بولے تو احکامات کو، و مصالح امرکم، اور تمہارے کاموں کی مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے، بیان کرنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر تمام تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ، سنن طرائق، طریقتن کی جمع ہے طرائق، سنتن کی جمع ہے سنن، اور اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دیتا ہے ایسے راستوں کی، تم سے پہلے والے لوگوں کے راستوں کی۔ اللہ تعالیٰ ان طریقوں کی ہدایت دیتا ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ کون ہے وہ تم سے پہلے گزرنے والے؟ من الانبیاء، نبیوں میں سے، نبیوں کے طریقے اللہ تعالیٰ تم کو بتانا چاہتا ہے، ان طریقوں کی تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے۔ کس بارے میں؟ بالتحلیلی والتحریم، حلال اور حرام کے بارے میں، تحلیل اور تحریم کے بارے میں، تو حلال ہونے یا حرام ہونے کے بارے میں۔ فتتبعوہم، تو تم کیا کرو؟ اس کی اتباع کرو، یعنی انبیاء کا جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے طریقے، ان کے جو راستے بیان فرمائے ہیں، ان طریقوں کا تم کیا کرو؟ اتباع کرو، اور اس میں جو چیزیں حلال اور حرام بیان کی گئی ہیں اس کو سمجھو۔ اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں تم انہیں استعمال کرو، جو حرام کی ہیں ان سے بچو۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر لوٹے، تم پر لوٹے۔ تاب یتوب کے معنی لوٹنا ہے، یہاں پر ہے یرجع بکم عن معصیتہ التی کنتم علیہا، یعنی وہ تم کو لوٹانا چاہتا ہے۔ یرجع بکم کا مطلب ہوتا ہے وہ تم کو لوٹانا چاہتا ہے۔ یتوبہ کا مفہوم بیان کر رہے ہیں نو کہ اللہ تعالیٰ تم پر توجہ فرماتا ہے یا تم پر لوٹتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ تم کو اس معصیت سے لوٹاتا ہے جس پر تم ہیں، اس کی اطاعت کی طرف۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے، ناپسندیدہ اور محرمات سے نیک کاموں کی طرف تمہیں پھیرتا ہے، وہاں سے ادھر لوٹا دیتا ہے۔ واللہ علیم بکم حکیم فیما دبرہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جاننے والا ہے اور جو ہے حکمت والا ہے ان چیزوں میں جو اس نے تمہارے لیے تدبیر کی ہے، جو طریقہ اس نے مقرر کیا ہے اس میں وہ تمہارے لیے جو ہے حکیم ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر لوٹے۔ پھر وہی لفظ دوبارہ آیا ہے، دوبارہ کیوں لایا گیا؟ اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا چاہتا ہے، لیکن دوسرے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کچھ اور چاہتے ہیں۔ ان کے مقابلے کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر پھر سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر لوٹے، یعنی تمہاری توبہ کو قبول کرے، یا یہی تم کو گناہوں سے جو ہے نیک کاموں کی طرف لوٹا دے۔ لیبنی علیہ ویرید الذین یتبعون الشہوات، تاکہ اس پر مبنی رکھیں ویرید الذین یتبعون الشہوات کو، یعنی اس آیت مبارکہ کا عطف لانے کے لیے پھر سے دوبارہ بطور تاکید کے مقرر لایا گیا ہے یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ تم پر توجہ فرمانا چاہتا ہے، تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، لیکن وہ لوگ جو خواہشات کی اتباع کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ آگے ہے اس کا مفعول ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم ہٹ جاؤ بڑا ہٹنا، یعنی تم بہت بڑے جرم یا عدول حکمی کی طرف پڑ جاؤ، یا جرم میں مبتلا ہو جاؤ۔ وہ کون چاہتے ہیں؟ خواہشات کے پجاری، خواہشات کی اتباع کرنے والے ایسا چاہتے ہیں، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ کون ہیں وہ خواہشات کی اتباع کرنے والے؟ یہود، نصارہ اور مجوس، یا اسی طرح زانی لوگ، مسلمانوں کو بھی برے لوگ اپنی برائی کے اندر دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً مسلمانوں کو اس میں شریک کرنا چاہتے ہیں۔ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم ہٹ جاؤ بڑا ہٹنا۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ حق سے ہٹنے کو بولتے ہیں میل عن الحق، میل عن الحق۔ ان تمیلوا میلا عظیما تعدلوا عن الحق، یعنی حق سے تم عدول کرو، حق سے تم ہٹ جانا، عدول کرنے کا مطلب یہ۔
بِارْتِكَابِ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اس چیز کے ارتکاب سے جو تم پر حرام کیا گیا ہے، فَتَكُونُوا مِثْلَهُمْ، تو تم بھی انہی کی طرف ہو جاؤ۔ یہ وہ لوگ چاہتے ہیں، تمہیں تمہارے راہ حق سے ہٹا کر اپنی برائیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تاکہ تم بھی ان جیسے بن جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف علیکم، لیکن پھر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں ہلکا کرے، احکام کو ہلکا کرے، سہولت دے۔ فیسہل علیکم احکام الشرعی، تاکہ سہولت دے تم پر شریعت کے احکام۔ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم پر احکام کی تخفیف کرے اور احکام کو تم پر کیا کرے؟ آسان بنائے، آسان بنائے احکام شریعت، شریعت کے احکام کو۔ پھر کیا فرمایا گیا ہے؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان تو پیدا کیا ہی گیا ہے کمزور۔ انسان کو جو ہے کمزوری پیدا کیا گیا ہے، بہت طاقتور نہیں ہے، وہ کمزور ہے، لیکن ذہانت اتنی دی گئی ہے کہ وہ ذہن کے بل بوتے پر جو ہے بہت سے طاقتور ترین لوگوں کو نہیں، جانوروں کو اپنے ماتحت کر کے رکھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر کمزور سے مراد کیا بتایا گیا ہے؟ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، لا يصبر عن النساء والشہوات، جو عورتوں سے اور شہوات سے صبر نہیں کر سکتا، یعنی اس کو عورتوں کی ضرورت ہے، ان سے عورتوں سے بچ کر جو ہے صبر کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اسی طرح خواہشات سے بھی وہ صبر نہیں کر سکتا ہے، خواہشات سے صبر نہیں کر سکتا ہے مطلب خواہشات میں جا کر پڑ جاتا ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ مصیبتوں پر صبر کرنا اور آرام سے صبر کرنا، آرام سے صبر کرنے کا مطلب آرام کو چھوڑ کر مصیبتوں میں رہ جانا، یہ مطلب، ٹھیک ہے؟ تو عورتوں اور خواہشات سے وہ صبر نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، بولا گیا۔ اس کے بعد جو ہے آگے ایک دو احکام ہیں، خصوصاً مال کے باطل طریقے پر یا حرام طریقے پر نہ کھانے کا حکم، ٹھیک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم، اے ایمان والو مت کھاؤ آپس میں مالوں کو، اموالکم تمہارے مالوں کو، بینکم تمہارے درمیان، بالباطل باطل طریقے سے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، یہ مطلب، ٹھیک ہے؟ باطل کیا مطلب؟ بالحرام فی الشرع، شریعت میں جو حرام طریقہ ہے اس طریقے کو باطل کہا گیا ہے۔ کالربا والغصب، او الغصب ہے نا، ہاں، جیسا کہ ربا یعنی والغصب ہے اور غصب، ربا اور غصب، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی باطل طریقے سے دوسرے کا مال کھا لیتا ہے۔ اللہ، یا اللہ کہہ کر مستثنی منقطع ہے، لیکن ان تکون تقع تجارت حاضرۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ ہو واقع تجارت تمہارے آپس کی رضامندی سے، تو تجارت رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، تو اس وقت پہ تکونا کا کیا بنتا ہے؟ اسم بنتا ہے، عن تراض منکم یہ خبر بن جاتی ہے۔ لیکن ایک دوسری قرات ہے اور ایک قرات پہ نصب کے ساتھ بھی ہے، ان تکون تقع تجارت، وفی قرات بالنصب، یعنی تجارتن، کیا مطلب اس وقت کیا ترجمہ ہوتا؟ ان تکون الاموال اموال تجارت صادرۃ عن تراض منکم، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ تجارتن جو ہے یہ تکونا کی خبر بن جاتا ہے، اسم محذوف ہو جاتا ہے، اسم محذوف ہو جاتا ہے۔ مت کھاؤ تمہارے آپس میں مال کو باطل طریقے سے، یعنی یہ کہ وہ مال تجارت کے مال ہوں، مگر یہ کہ کھا سکتے ہو تم تجارت کے مالوں کو، مگر یہ کہ ہوں وہ مال تجارت کے مال، صادرۃ عن تراض منکم، جو تمہارے آپس کی رضامندی سے صادر ہو۔ وہ تجارت کیسے ہو؟ رضامندی سے ہو، بغیر رضامندی کے تجارت نہیں ہو سکتی، زبردستی کی تجارت نہیں ہو سکتی۔ کوئی چیز کسی کی چھین لیے، بعد میں جو ہے اس کے سامنے پیسے رکھ دے کے چلے گئے، لے لو یہ پیسے برابر، کیا کرو؟ اب حکومت جو ہے زمینات قبضہ کر لی کسی کے اور بول دی کہ زبردستی جو ہے اتنے پیسے لے لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حکومتی کاموں کے لیے زمینات تو لینے کی اجازت ہے ان لوگوں کو، مگر آپس کی رضامندی سے تجارت ہونی چاہیے، یعنی کہ جو قیمت انہوں ڈیمانڈ کرے وہی قیمت ان کو دی جائے، یا پھر جو عدالت طے کرے کوئی ایک قیمت، کیا کرے؟ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، ان تراض منکم آپس کی رضامندی سے، وطیب نفس اور نفس کی خوشی سے، نفس کی کیا مطلب؟ خوش دلی سے وجہ جیسا، فلکم ان تاکلوها، تو تمہارے لیے ہے کہ تم اس کو کھا سکتے ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور تم مت قتل کرو اپنے آپ کو۔ یہاں پہ دو ترجمے کیے گئے ہیں، لا تقتلوا انفسکم کا ایک ترجمہ تو یہ ہے جو مفسر نہیں کرے ہیں، دوسرے لوگ کرتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل مت کرو، آپس میں ایک دوسرے کا قتل، یا دوسرا ترجمہ جو مفسر صاحب کیے ہیں وہ یہ ہے
کہ تم مت قتل کرو اپنے آپ کو. آپ بولیں گے اپنے آپ کو کیسا قتل کرتا؟ بِارْتِكَابِ مَا يُؤَدِّي إِلَىٰ ہلاکِہَا، یعنی ان چیزوں کا ارتکاب کر کے جو اس کے ہلاکت کی طرف پہنچاتی ہے. یعنی ایسا کام کرنا جس سے اپنے آپ کو ہم ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، جس کام کے ذریعے ہم ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں، تو گویا کہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے برابر ہے. یعنی سبب کو اختیار کرنا، یہ کہا گیا. این کان فی الدنیا والآخرہ، یا تو وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو. دنیا میں ہلاکت کا مطلب یہ کہ آپ گٹکا کھا رہے ہیں تو کیا ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، سمجھ آئے گا نا سب. یا جو ہے جرم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو آخرت میں ہلاکت میں ڈالنا ہے. ایسا بقرینۃ ان اللہ کان بکم رحیما، یہاں پہ اس قرینے کی وجہ سے اس کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. فی منعہ لکم من ذلک، کیسے رحم کرنے والا ہے کہ اس سے تم کو منع کر رہا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اس کے منع کرنے میں، اس بات سے تم کو اللہ تعالیٰ تم کو برائیوں سے یا غلط چیزوں سے روک کر تم پر رحم کر رہا ہے. روک کر رحم کر رہا ہے، منع کر کے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو آدمی وہ کام کرتا ہے، اَيْ مَا نُهِيَ عَنْهُ، یعنی وہ کام جس سے اس کو روکا گیا ہے، عُدْوَانًا، سرکشی کے طور پر، حد سے آگے بڑھنے کے طور پر، تجاوزاً للحلال، یعنی حلال سے آگے بڑھ کر، حلال سے آگے بڑھ کر. یہ حال ہے لفظ. عدواناً کیا لفظ ہے؟ حال ہے. وظلماً، یہ حال کی تاکیدی ہے. اور ظلم کے طور پر جو آدمی اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، حلال سے آگے بڑھ کر حرام کے تک پہنچ جاتا ہے، اس حال میں کہ وہ سرکشی کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے. فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نُدْخِلُهُ نَارًا يَحْتَرِقُ فِيهَا، تو ہم عن قریب اس کو داخل کریں گے. اصلاح میں کیا ہے؟ داخل کرنا. داخل کریں گے اس کو ایسی آگ میں جس میں وہ جلے گا. ٹھیک ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور وہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے. حَيِّنًا، آسان. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچو گے ان بڑے گناہوں سے جس سے تم کو روکا گیا ہے. ترتیب دیکھیے، گناہ کا ذکر آ گیا تو پھر گناہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری چھوٹی موٹی خطاؤں کو معاف کر دے گا. کیسے؟ اعمال خیر کی وجہ سے. جگہ جگہ احادیث میں اعمال خیر سے گناہوں کی معافی کے وعدے کیے گئے، نہیں کیے گئے؟ تو وہ اس شرط کے ساتھ ہی ہے کہ بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. جب بڑا گناہ ہوتے توبہ کر لو فوراً، تو چھوٹے موٹے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال خیر کی بدولت معاف فرما دے گا. یہ تو اعمال خیر کی وجہ سے بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے ٹھیک ہے. آگے فرمایا ان تجتنبوا، اگر تم پرہیز کرو گے ان بڑے گناہوں سے جس سے تم کو روکا گیا ہے. کون سے بڑے گناہ؟ وَهِيَ مَا وَرَدَ عَلَيْهَا وَعِيدٌ، وہ ہے جس پر وعید وارد ہوئی ہے. کبیرہ گناہ کا مطلب کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہ. کون سے بڑے گناہ؟ بڑے گناہ انہیں گناہوں کو کہا جاتا ہے جن پر وعید نازل ہوئی ہے. کالقتل، جیسا کہ قتل ہے اور زنا ہے اور سرقہ ہے. اب اردو والے مفسرین اس کا ترجمہ مزید یہ کرتے ہیں کہ جس پر وعید وارد ہوئی ہو یا حد نافذ ہوئی ہو، سزا نافذ ہوئی ہو، تو وہ بڑے گناہوں میں آ جاتا ہے. اس میں خالی نہ کیا کرے ہیں، وعید وارد ہوئی ہو جیسا کہ قتل، زنا، سرقہ بنے، یہ حد ہے. یہ تینوں بھی کیا ہے؟ حد ہے. بغیر حد کی بہت ساری وعیدہ ہے، نہیں ہے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، رشتہ توڑنے والا جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا، ایسے الفاظ ہے نا بھائی. اور ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پہننے والا، ٹخنوں کو پیجامے سے ڈھکنے والا، وہ حصہ آگ میں جائے گا. تو یہ سب کیا ہے؟ وعیدی ہے نا. حالانکہ اس کے لیے دنیاوی کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی. اگر کوئی جھوٹ بولا تو اس کو زبان کاٹ دینے کا ہے، کیا ایسا کچھ نہیں ہے نا بھائی. چوری کرے تو ہاتھ کاٹے ایسا، سمجھیے. لیکن وعید تو آئی نا، تو وہ بھی بڑا گناہ ہے. سمجھ میں آ گیا. عن ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ہی الی 700 اقرب، 700 اقرب، وہ 700 کے زیادہ، 700 تک قریب ہیں. یعنی وہ قریب 700 ہیں. سمجھ میں آ گیا سر؟ 700 گناہ نہیں، تعداد. کبیرہ گناہوں کی تعداد 700 کے قریب ہے. اور علامہ جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی ہے الکبائر. کیا ہے؟ الکبائر. اس میں جو ہے 70 بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے. مولانا عبدالقوی صاحب جس وقت وہ طالب علم تھے اس وقت اس کا ترجمہ کرے تھے الکبائر کا، 70 بڑے گناہ کے نام سے. 70 بڑے گناہ، بہت مشہور کتاب ہو.
کیا بول رہا ہے؟ ہاں بہت بہت زبردست کتاب تھی وہ ان کی. طالب علم مطلب جب بیچ میں موقوف کرے تھے شاید. مولانا عبدالقوی صاحب عالم بننے سے پہلے مدرسہ کھولے، مانو نا. ٹھیک ہے آگے دیکھیے. تو وہ بہت شاندار کتاب ہے، 70 بڑے گناہ، بہت مشہور ہوئی. نکفر عنکم سیئاتکم، ہم جو ہے مٹا دیتے ہیں تم سے تمہاری سیئات کو. یعنی اگر تم کبائر سے بچو گے، کبائر کو نہ کرو گے، کبائر سے بچو گے تو ہم تمہاری سیئات کو مٹا دیں گے. سیئات تو چھوٹے صغائر. الصغائر یعنی تم سے ہم دور کر دیتے ہیں تمہارے صغائر کو طاعات کے ذریعے. وہی دیکھو طاعت مطلب اطاعتوں کے ذریعے. بعد اجتناب الکبائر، کبائر سے بچنے کے بعد. تو دو شرطیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو ایک کبائر سے پرہیز کرنا، تبھی جا کے اطاعت کے ذریعے چھوٹے گناہوں سے معافی ملتی. وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا، اور ہم تم کو داخل کریں گے ایسے داخل ہونے کی جگہ. داخل ہونے کی جگہ مدخل اور مدخل دونوں ہی پڑھا گیا ہے. بضم المیمی وفتحها، میم کے ضمے کے ساتھ اور فتح کے ساتھ. جب ضمے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس وقت ادخالاً ترجمہ ہوتا ہے. مدخل اگر پڑھے ہیں تو اس وقت مصدر کا ترجمہ ہوتا ہے. ہم تم کو داخل کریں گے، معزز داخل کرنا. کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اور اگر مدخل پڑھے ہیں تو عزت والے داخل ہونے کی جگہ. عزت والی کون سی جگہ ہے وہ؟ او موضعها، یا اس کی جگہ. نہیں موضعها نہیں، موضعا کریما، یا عزت والی جگہ. هو الجنہ، اور وہ جنت ہے. ہو گیا نا سمجھ میں؟ اب اس کے بعد جو ہے کچھ اور احکام بیان کیے جا رہے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز کے ذریعے کسی فرد کو نوازا ہے تو تم اس کی تمنا مت کرو. کیا مطلب ہے؟ ان کچھ کیوں بنایا گیا، مجھے کیوں نہیں بنایا گیا، اس طرح کی تمنا مت. ایسے تمنا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر حسد پیدا ہو سکتا ہے. ہاں آپ کو اگر خواہش ہے تو آپ اپنے لیے بھی دعا کر سکتے ہو، لیکن اپنی حالت پہ غور کرو. مثال کے طور پر مرد اور عورتوں کا قصہ ہے. اگر جنید میاں چاہے کہ مجھے عورت کیوں نہیں بنایا گیا، مجھے عورت بننے کی خواہش تھی، نعوذ باللہ، تو یہ تو غلط ہے نا بھائی. یا تو تم کو ہنسی آ رہی شاید، ارے ایسا کیسا مرد کوئی عورت بننے کی جو خواہش کرتا. یہ آج کل ہو رہا ہے دنیا میں، آج کل ہو رہا ہے. اس سے پہلے میں ایک واقعہ سنایا تھا. ایک بچہ جو یہاں سے گیا ہوا تھا، کئی سال کے بعد آیا تو جو ہے اس کے رشتے دیکھ رہے ہیں. کس کو دیکھ رہے ہیں؟ بچے کو دیکھ رہے ہیں. یعنی انہیں بچی بن گیا. نعوذ باللہ من ذالک. آئی بات سمجھ. ہندو کا نہیں بول رہا میں، مسلمان کی بات ہے یہ. اللہ حفاظت فرمائے. تو جو چیز اللہ نے ہم کو نہیں دی ہے اس کی ہم کو تمنا نہیں کرنی چاہیے. ہاں بعض چیزیں ہوتی ہیں، علم ہوتا ہے اس کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، تو ایسے موقع پر تمنا کر سکتے ہیں. ایسی چیزوں میں ہم سے بڑوں کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن بعض خصوصیات رہتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نواز دیا ہے، اس خصوصیت کی تمنا دوسرے والے لوگ نہیں کر سکتے. اب لڑکی تمنا کرے کہ میں بچہ ہو جانا تھا، کہ بچی کیوں ہو گئی، یہ تو غلط ہے. یہ تو غلط. ٹھیک ہے نا بھائی؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّن جِهَةِ الدُّنْيَا أَوِ الدِّينِ، اور تم مت تمنا کرو ان چیزوں کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. جس کی اللہ نے تم میں سے بعض کو فضیلت دی ہے، یعنی دنیا کی جہت سے یا دین کی جہت سے. کیوں ایسا تمنا کرنے سے کیا ہوگا؟ لِأَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى التَّحَاسُدِ وَالتَّبَاغُضِ، تاکہ نہ پہنچائے وہ تحاسد اور تباغض کی طرف. ایک ہے تمنا کرنا اور ایک ہے جو ہے خواہش رکھنا کہ ہم کو بھی وہ حاصل ہو جائے. اگر وہ ایسی چیز ہے جو کوشش سے فکر سے حاصل ہو سکتی ہے تو کرنے کی اجازت ہے، گنجائش. لیکن دین کے معاملے میں دوسروں کو دیکھ کر جو ہے آگے بڑھنے کی فکر کرنا، جس کو بولتے ہیں تبادر الی الخیرات، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ پسندیدہ ہے. دنیا کے معاملے میں پسندیدہ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تاکہ نہ پہنچائے وہ ایک دوسرے کے حسد اور ایک دوسرے کے بغض کی طرف. پھر یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے حکم بیان فرمایا ہے. حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے کچھ خصوصیات دی ہیں، تو عورتوں کو جو ان خصوصیات کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح عورتوں کو بھی کچھ خصوصیات دی ہیں، مردوں کو ان خصوصیات کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. یہاں پہلے ان کے لیے جو حصہ مقرر ہے اس کو بیان کیا گیا. تفصیلات تو سورہ نساء کے شروع میں آ چکی ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم میں یہاں پر اجمالی انداز میں بیان کیا جا رہا ہے.
مفسر آخر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس آیت مبارکہ میں جو حکم بیان کیا گیا وہ بالکل آخری جو حکم ہے وہ منسوخ ہے. چنانچہ دیکھیے للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، یعنی یہاں حصہ سے مراد ثواب ہے، یعنی دنیا میں جو محنت کریں گے آخرت میں اللہ تعالیٰ اتنا بدلہ دے گا. مما اکتسبوا، اس میں سے جو کچھ اس نے کیا، انہوں نے کیا، بسبب ما عملوا، اس سبب سے جو کچھ انہوں نے کام کیا ہے، یعنی جہاد وغیرہ. مرد احباب جہاد وغیرہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ان کو عطا فرماتا ہے. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، ثواب ہے اس میں سے جو کچھ عورتوں نے کمایا. من طاعت ازواجہن وحفظ فروجہن، یعنی اپنے شوہروں کی فرمانبرداری اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت. اگر عورتیں یہ کام کریں گی تو ان کو بھی اجر ملے گا، اور مرد وہ کام کریں گے جہاد وغیرہ محنت کا کام، اس پہ بھی اجر ملے گا. یہ آیت نازل ہوئی ہے لما قالت ام سلمہ رضی اللہ عنہ لیتنا کنا رجالا فجاہدنا وکان لنا مثل اجر الرجال. کیا کہا انہوں نے؟ کاش کہ ہم مرد ہوتے تو ہم بھی جہاد کرتے اور ہمارے لیے مردوں کے اجر کے برابر ہوتا، ہمارے لیے اجر کے برابر. یہ جو ہے ان کی تمنا تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی تمنا مت کرو، تمہارے لیے بہت سارے نیک کام کرنے کے مواقع ہیں، کرو. نیک کام کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں، کرو. ٹھیک ہے. وَاسْأَلُوا، اور سوال کرو حمزہ کے ساتھ، اور بغیر حمزہ کے بھی استعمال ہوا ہے. وَاسْأَلُوا، کیا ہوتا ہے اس وقت؟ اور انہوں نے سوال کیا اللہ سے اس کے فضل کا. ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل کا سوال کرنا بھی چاہیے اور مسلمان کریں گے بھی. مَحْتَجْتُمْ إِلَيْهِ، جس کی طرف تم محتاج ہو تو کیا ہوگا؟ یُعْطِیکُم، وہ تم کو دے گا. لوگوں نے اللہ سے اپنی ضروریات کا سوال کیا تو اللہ نے ان کو عطا کیا، یا سوال کرو تو اللہ تعالیٰ دے گا. دونوں طرح کے ترجمہ. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک ہر چیز کو جاننے والا ہے. ومنہ محل الفضل وسؤالکم، اور اس میں سے فضل کا مقام بھی ہے اور تمہارا سوال بھی ہے. فضل کا کہ فضل اللہ تعالیٰ کس کو دے وہ اللہ جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضلت دی نا عورتوں کے مقابلے میں، تھوڑی، بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑی. کیا ہے وہ؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضکم علی بعض. اللہ نے تمہیں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، مردوں کو عورتوں پر تھوڑی فضیلت دی. ٹھیک ہے. مگر ہر مرد ہر عورت پر فضیلت والا نہیں، جن سے مرد جن سے عورت پر فضیلت والا ہے. کوئی کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں فضیلت میں بڑھ سکتی نہیں بڑھ سکتی ہیں، اپنے علم کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، اپنی محنتوں کی وجہ سے نہیں بڑھ سکتی ہیں. تو یہاں جنس کی تفصیل ہے، جن سے مرد کو اللہ نے جن سے عورت پر فضیلت دی. ٹھیک ہے. وَلِكُلٍّ مِّنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے یعنی مردوں میں سے عورتوں میں سے ہم نے بنایا موالی. یہاں مولا کی جمع موالی ہے، لیکن یہاں موالی سے مراد بولتے ہیں عصبہ. کون سے عصبہ؟ یہاں موالی سے وہ آزاد کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، مولا آزاد کرنے والا. تو ددیالی نسبی رشتہ داروں کے بعد ان کا نمبر آتا ہے عصبہ سببی. عصبہ سبب کہ وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے عام ہی رکھا جائے اس کو. موالی سے مراد عصبہ یعنی ددیالی رشتہ دار، یا عصبہ سببی بھی ہو سکتے ہیں اگر ددیالی رشتہ دار نہ ہو تو. یعطون، ان کو دیا جائے گا، مما ترک الوالدان والاقربون، ان میں سے جو کچھ ماں باپ نے چھوڑا اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا. کس کو؟ عصبہ کو دیا جائے گا. لہم من المال، ان کے لیے مال میں سے. والذین عقدت اور عقدت دونوں بھی استعمال ہوا ہے. اور وہ لوگ کہ تمہارے ہاتھوں نے جن سے معاہدہ کیا. عقدت ایمانکم، یمین کی جمع ہے ایمان، ہاتھ، داہنے ہاتھ کو بولتے ہیں یمین. اسی طرح قسموں کو بھی یمین بولتے ہیں، یعنی جن کا معاہدہ کیا ہے تمہاری قسموں نے. یہ کیا ہے؟ ترتیب یہ تھی کہ کبھی کبھار جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے معاہدہ کر لیتے تھے. جیسے ہمارے عمران میاں جو ہے احتشام سے معاہدہ کرے، کیونکہ ہمیشہ فون میں رہتے، پتہ نہیں انہوں کب جو یہاں سے بھگا دیے جاتے، کب مر جاتے نہیں معلوم. یہ معاہدہ کر لیا کہ بھائی میں اگر مر گیا تو میری وراثت تم کو مل جائے گی، اور تم مر گئے تو تمہاری وراثت کیا ہے؟ میرے کو مل جائے گی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو معاہدہ آپس میں. تو ایسا معاہدہ بھی قدیم زمانے میں جو ہے ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اب وہ معاہدہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے وارثین ہیں، وارثین کی ترتیب ہے، عصبہ ہے، اس کے بعد یہ سب نہیں رہے تو پھر وہ معاہدہ تھا. آپ لوگ سراجی میں پڑھیں گے.
تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معاہدین کے بارے میں بتایا ہے، وہ لوگ جن کا تمہارے ہاتھوں نے عقد کیا ہے. یہ یمین کی جمع ہے، قسم کے معنی بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہاتھ کے معنی بھی. ای الحلفاء الذین عاہدتموہم فی الجاہلیت، یہ دیکھو علی النصرۃ والارث، یعنی وہ تمہارے حلیف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا جاہلیت میں مدد پر اور وراثت پر. زمانے جاہلیت میں اس طرح کے معاہدے ہوتے تھے، یعنی میری مصیبت میں تم مدد کرنا، میرے بننے کا تم وارث بن جانا. تو پھر انہیں جو وارث ہوتا تھا، اس کے دوسرے وارثین بیٹا پوترا وغیرہ وارث نہیں بنتے تھے. یہ جاہلیت کا جو طریقہ کار تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک کہ یہ حکم باقی ہے فآتوہم نصیبہم، تو تم کیا کرو، ان کو دے دو. اگر معاہدہ کیے ہیں تو کیا کرو، ان کو دے دو. اب الآن، اب ان کا حصہ، حصہم من المیراث، ان کا حصہ میراث میں سے، وہو السدس، اور وہ چھٹا حصہ. یعنی اس زمانے میں جو صرف چھٹا حصہ مقرر تھا، سمجھو پورے کا پورا نہیں تھا. جن سے معاہدہ کیا جاتا تھا ان کو کتنا حصہ مقرر کیا گیا، چھٹا حصہ، بقیہ وارثین کے لیے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. مطلعاً، مطلع ہونے والا ہے. ومنہ حالکم، اور انہی میں سے تمہارا حال ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی مطلع ہے. وہو منسوخ، اور اس آیت کا حکم منسوخ ہے. بقولی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور اولو الارحام آپس میں ایک دوسرے کے بعض ہیں، رشتہ دار ان کے بعض کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی وراثت اب معاہد کو نہیں ملے گی، وہ وراثت اب نہیں ملے گی، صرف رشتہ داروں کو ہی کو ملے گی. جیسا کہ ایک واقعہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مواخات فرمائی تھی. مواخات کا مطلب ایک مہاجر کو دوسرے انصاری سے بھائی بنوا دیا گیا تھا، اور اس کے اندر اس معاہدے کے تحت یہ بھی تھا کہ یہ جو ہے ان کے وارثین کی طرح ایک وارث ہوگا، ان کے وارث. اب اگر انصاری کا انتقال ہو گیا تو ان کی وراثت میں سے ان کے بیٹوں وغیرہ کو ملیں گا، تو ساتھ میں یہ بھائی کو بھی ملیں گا جو مہاجر بن کے آئے ہوئے ہیں. یا مہاجر کا انتقال ہوا تو انہوں نے اگر اس وقت تک کچھ کمایا کرا تھا، کچھ جائیداد وغیرہ بنائی تھی، تو جو ہے یہ انصاری بھائی جو ہے ان کے وارث بنیں گے. لیکن بعد میں اس جو ہے اسی آیت مبارکہ کے نزول کے بعد وہ مواخات کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا. اب وہ آپس بھائی رہیں گے دینی بھائی ہونے کے ناطے، لیکن وراثت میں ان کا حصہ نہیں رہے گا، اسی وقت ختم کر دیا گیا تھا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ عقدت ایمانکم والا جو قصہ ہے وہ بھی، اور مواخات والا جو قصہ ہے وہ بھی، دونوں کے دونوں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ کی آیت مبارکہ کے بعد اس کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.